أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم نے ماشاءاللہ سے 21 سبق پڑھ لیے ہیں اور کل ٹوٹل 30 سبق ہیں۔ آج ہم 22واں سبق یعنی کہ لیسن نمبر 22 آتین پڑھیں گے۔ آتین بہت ہی دلچسپ، بہت اہم سبق ہے۔ کیا ہے اس میں؟ سبق نمبر 22 میں فعل مضارع کہتے ہیں اس کو، اور الف، تا، یا، نون یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ الف کا مطلب ہے میں، تا کا مطلب ہے تو، یا کا مطلب ہے وہ، اور نون کا مطلب ہوا ہم۔ فعل مضارع آتین، اس میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ آتین فعل مضارع کہلاتے ہیں۔ عربی میں مضارع اور دونوں زمانوں یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ماضی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ فعل مضارع آتین یعنی حال اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ آتین کے 4 ممبر ہیں۔ آتین کس سے بنا ہے؟ الف، تا، یا اور نون سے، تو یہی اس کے ممبرز ہیں، الف، تا، یا، نون۔ 2 یا 3 زبر والے الفاظ کے شروع میں یہ لگتا ہے، اسی لیے پریفکس کہلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پہچان ان کی یہ ہے کہ آتین کی کہ ان کے پہلے حرف پر زبر اور آخری حرف پر پیش آتا ہے۔ پہلے حرف پر زبر، آخری حرف پر پیش، پکی نشانی۔ اور اردو جملے کے آخر میں تا آتا ہے، تی آتا ہے، تے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر گا ہے، گی ہے، گے ہے، حال میں یا مستقبل میں۔ یہ الفاظ کے میننگ ہوتے ہیں، ان کے آخر میں یہ لفظ آتے ہیں، تا، تی، تے ہے یا ہیں، اور گا، گی، گے ہے یا ہیں۔ جیسے رزقہ سے بنایا گیا ہے ارزق۔ ارزق میں ہم دیکھیں گے کہ میں رزق دیتا ہوں، تا، تی، تے میں آ گیا نا میننگ، میں رزق دیتا ہوں یا میں رزق دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے میننگ میں گا، گی، گے آ جائے گا، یا تا، تی، تے ہے کے ساتھ یا ہوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح آبدو میں عبادت کرتا ہوں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ اب یہ کیسے بنایا ہم نے؟ دیکھیں رزقہ، را پہ زبر، زال پہ، زا پہ زبر اور قاف پہ زبر تھا، تو ہم نے اس کو آتین بنانے کے لیے آتین کا ایک حرف لگا لیا، لگا لیا، تو رزقہ کا پہلا حرف را تھا نا، فوراً اس پر جزم آ گئی، تو 3 زبر والے حرف پر پہلے حرف پر ہمیشہ جزم آ جائے گی، پھر دوسرے پہ پیش آیا اور تیسرے پر بھی پیش، آخری حرف پر تو پیش آنا ہی ہے، ارزقو۔ اسی طرح ابدا تھا تو اعبدو، آئین جو ہے پہلا حرف تھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے آتین کا حرف لگایا نا الف، تو یہ کیا بن گیا؟ پہلا حرف ساکن ہو گیا، اس پر ہم نے جزم لگا دی، اعبدو بن گیا میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو اس کا ترجمہ میں نے کیوں کیا کہ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ حال اور مستقبل کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ آتین کے۔ ارزقو الف سے بنایا، تا سے کیا بنائیں گے؟ ترزقو، یا سے کیا بنائیں گے؟ یرزقو، نون سے کیا بنائیں گے؟ نرزقو۔ آبدو، تعبدو، یعبدو، اور پھر کیا بنے گا؟ نعبدو۔ میننگ کیسے ہو جائیں گی؟ ارزقو میں رزق دیتا ہوں، ترزقو تو رزق دیتا ہے، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں۔ آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، رزق دیتے ہیں یا دیں گے، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ آتین کیا میننگ سمجھ میں آئی؟ الف سے مطلب ہوگا میں، تا کا مطلب ہوگا تو، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور نا کا مطلب ہوگا ہم۔ الف مانے میں اکیلا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ تا تو اکیلا ہے تو یہ بھی واحد ہے، یا وہ اکیلا ہے یہ بھی واحد ہے۔ نہ مانے ہم، یہ جمع ہے۔ تو میں پوچھوں آتین میں
عطین کے حروف میں کتنے واحد اور کتنے جمع ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے 1 جمع اور 3 واحد. لیکن تا کی اور یا کی جمع ہم بنا سکتے ہیں. اس میں تو بظاہر 3 واحد اور 1 جمع ہے نا، لیکن ہم تا اور یا کی جمع بنا سکتے ہیں. کیسے؟ تا کے ساتھ واو نون لگا دیں گے تو جمع بن جائے گی، تو سے تم بن جائے گا. یا کے ساتھ واو نون لگا دیں گے تو جمع یعنی وہ سب. کیسے بنے گی یہ جمع؟ تو وہ بھی ہم آپ کو ابھی سمجھا دیتے ہیں کہ کیسے بنے گی. بار بار ہم الفاظ یہ والے قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں اور سیکھنے میں یوز بھی کر رہے ہیں. جمع کے لیے واو نون الفاظ کے آخر میں لگا دینے سے جمع بن جاتا ہے. جیسے واو نون تا اور یا کے الفاظ کو جمع بنانے کے لیے الفاظ کے آخر میں آتا ہے. جیسے تعملو تھا نا، تعملو، تو اس کے آگے ہم نے واو نون لگا دیا تو ہم کہیں گے تعملون. یعملو، یعملون، نون کے اضافے سے یا اور تا کی ہم نے جمع بنائی. الف اور نا، الف کی تو جمع بن ہی نہیں سکتی. میں کی جمع کیا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. ہاں نا کا ورڈ پہلے سے ہی جمع ہے، اس لیے اس کی بھی جمع نہیں بنائی جا سکتی. 3 زبر والا لفظ ہے عملہ، اس سے ہم نے جب عطین بنایا تو بن گیا عاملو. تا سے اگر لکھیں گے تعملو، یا سے لکھیں گے تو یعملو، اور نون سے لکھیں گے تو نعملو. میں عمل کرتا ہوں، تو عمل کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، ہم عمل کرتے ہیں. اگر ہم نے یا اور تا کو جمع بنا دیا تو ہم کہیں گے تعملون یعملون. واو نون اور اس کے اوپر زبر جمع کی نشانی. یقولو کی جمع یقولون، تقولو کی جمع تقولون. یاد رہے کہ یہ جمع صرف یا اور تا کی بنتی ہے. نون پہلے سے ہی جمع ہے اور الف کی جمع کبھی بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ الف کا مطلب ہے میں. جب عطین کے حروف کسی روٹ ورڈ کے ساتھ جڑتے ہیں تو روٹ ورڈ کے لفظ کے پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس حرف پہ جزم آ جاتی ہے. جیسے علیمہ، آئین کے اوپر زبر تھی لیکن عطین کے بننے کے ساتھ ہی عطین کا حروف اس کے پاس آیا ہے، آتے ہی عین کی زبر جزم میں بدل جائے گی. علیمہ سے عالمو، یعملو، تعملو، نعلمو، ایسے لفظ بن جائیں گے. عطین کے حروف پر زیادہ تر زبر ہوتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیش بھی ہوتی ہے، لیکن عطین کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے. عطین کی پہچان کیا ہے کہ زبر یا پیش پہلے حرف پر، عطین کے حرف پر، پھر اس کے بعد جزم، جو کہ 3 زبر 2 زبر والے لفظ کے ساتھ جب ہم ملا رہے ہیں نا تو پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس پہ جزم آ جائے گی، اور تیسرے حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے اور آخری حرف پر ہمیشہ پیش رہے گی. اگر پہلے حرف یعنی عطین پر پیش ہوگی تو تیسرے حرف پر زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. کہا ہے نا کہ پہلے حرف پر کبھی کبھی زبر کے بجائے پیش آ جاتی ہے. اگر پیش آ گئی تو پھر تیسرے حرف پر زبر ہٹ جائے گا اور کوئی بھی دوسری حرکت آ جائے گی. یا جیسے ہے پہلے حرف پر پیش آ گئی یب سیرو، پیش جزم پھر زیر آ گئی، ٹھیک ہے. تیسرے حرف پر زبر ہٹائیں گے اور کوئی اور حرکت آ جائے گی، تو یہاں پہ کیا آ گئی؟ زیر. یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، پیش جزم اور تیسرے حرف پر زیر. اور پہلے حرف پر زبر کے ساتھ کون سے الفاظ ہیں؟ دیکھیں، عالمو، میں جانتا ہوں، تعلمو، تو جانتا ہے، یعلمو، وہ جانتا ہے، نعلمو، ہم جانتے ہیں. تو انمول گھڑی میں سے الفاظ نکالیے اور بنائیے اس کے عطین کے الفاظ. الف تا یا نون پہلے لگائیں اور 3 زبر والے الفاظ یا 2 زبر والے الفاظ کا پہلا حرف ساکن کریں اور تیسرے پہ زبر اور آخری والے حرف پر پیش لگائیں. کیا بن جائے گا؟ عطین. اور تا اور یا ان دونوں کی جمع بنائیے، ٹھیک ہے نا، یہ ضرور کیجیے گا. تو اس طرح جمع جب تا اور یا کی بھی بن جائے گی تو 3 جمع اور 3 واحد کے صیغے ہو جائیں گے. واحد کے صیغے کون سے ہوں گے؟ میں کرتا ہوں، تو کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اور جمع کون سے ہو جائیں گے؟ تم کرتے ہو، وہ سب کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اب تک کیا سیکھا ہم نے؟ کہ فعل مضارع جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ زمانے کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی جو ہم پڑھ چکے،
فعل حال اور فعل مستقبل. فعل ماضی 3 زبر 2 زبر کا ہم نے پڑھا، اور حال اور مستقبل میں فعل مضارع ترجمہ کرتا ہے. فعل مضارع کی پہچان اور علامات کیا ہیں؟ فعل مضارع الف تا یا نون، یا کو لے لیتے ہیں پہلے. اس علامت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ. یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. حال یا مستقبل میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس علامت کا ترجمہ عموماً تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے. تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا. اگر کسی نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر ہم آپ کہتے ہیں، ٹھیک. اور اگر اس کی جمع بن رہی ہو تو پھر ہم تم کہتے ہیں زیادہ لوگوں کے لیے. الف، اس علامت کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. نون، اس علامت کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. نقولو، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. آپ نے کمال کے حروف میں بھی نا پڑھا نا، اس کا مطلب ہم. اور اسی طرح تا فیملی میں نا پڑھا ہم نے. اور اس طرح یہاں پر نا کا مطلب ہم. نقولو، ہم کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ کبھی تا کی علامت کا ترجمہ مؤنث کے لیے بھی کیا جاتا ہے. فعل مضارع میں تا سے الفاظ شروع ہوتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ کبھی کبھی مؤنث کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے تجری، چلتی ہیں. من تحت الانہارو، اس کے نیچے سے نہریں. تجری، تا پہلے آیا تو ترجمے میں آ گیا چلتی ہیں، یعنی مؤنث کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ باتیں ہم نے ذہن نشین کر لینی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سبق میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. اگر کوئی مشکل ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں چند سوالات آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. سوالوں کے جواب دیں گے تو پتہ چل جائے گا. چلیں سوالات دیکھ لیتے ہیں. سبق نمبر 22، آتین فعل مضارع. فعل مضارع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آتین کی فیملی کے کتنے ممبر ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ الف، تا، یا، نون کا مطلب بھی بتائیے. فعل مضارع کا کس زمانے میں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ آتین کے حروف میں کتنے واحد ہیں اور کتنے جمع؟ کتنے حروف کی جمع بنائی جا سکتی ہے؟ جمع بنانے کے بعد کتنے آتین کے حروف واحد اور کتنے حروف جمع ہوں گے؟ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ سے اگر آتین بنائیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ سوالوں کے جوابات لکھیے، اور پھر جواب آپ کے سامنے جب آئیں گے تو فٹافٹ ان کے آپ نے جوابوں کو ٹیلی کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں. آگے بھی سوالات ہیں، دیکھتے ہیں. آتین کے پہلے حروف پر عموماً کون سی حرکت آتی ہے اور آخری حرف پر کون سی؟ اگر آپ آتین کے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو تیسرے حرف پر کون سی حرکت آتی ہے؟ کوئی مثال بھی دیں. آتین کی تا کو عموماً تو یا تم کے علاوہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثال دیجیے. جوابات بھی فٹافٹ سامنے آ گئے ہیں. اگلے سبق کا انتظار نہیں کرنا پڑا آپ کو. دیکھیں جی، پہلا سوال تھا فعل مضارع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو فعل مضارع فعل کی ایک قسم ہے. جیسے ہم نے فعل ماضی پڑھا نا، اسی طرح فعل مضارع ہے، اور اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوتا ہے. اور فعل ماضی کا کس میں ہوتا تھا؟ ماضی میں. فعل مضارع کے 4 ممبر ہیں: الف، تا، یا، نون. الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو اور آپ یا تم، اور یا کا مطلب وہ یا وہ سب، نون کا مطلب ہم. آتین کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے. آتین کے حروف میں سے 3 واحد اور 1 جمع ہے. واحد کون سے ہیں؟ الف، تا، یا اور نون جمع ہے. ان میں سے یا اور تا دونوں حروف کی جمع بنائی جا سکتی ہے، اور جب جمع بنے گی تو 3 حروف واحد اور 3 جمع ہو جائیں گے. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ سے آتین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آتین کے حروف پر زبر یا پیش لگے گی، دوسرا حرف ساکن ہوگا اور تیسرے پر کوئی بھی حرکت لگ سکتی ہے، اور آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہی رہے گی. جیسے اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں یا میں پیدا کروں گا. الف پر زبر،
خا جو ہے اس کو ساکن کر دیا، لام پر زبر رہی اور آخری حرف پر پیش۔ اچھا جی، پھر دوسرا جو سلائیڈ تھی اس کے جوابات ہیں کہ عطین کے پہلے حرف پر عموماً زبر آتی ہے، کبھی کبھی پیش بھی آ جاتی ہے، لیکن آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہی رہتی ہے۔ اگر عطین کے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو تیسرے حرف پر زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ اور یب سیرو اب جیسے پیش لگی ہے نا یہاں پر، تو تیسرے حرف پر ہم نے زبر نہیں بلکہ زیر لگائی ہوئی ہے۔ یفسدونا تیسرے حرف پر سین کے نیچے زیر ہے۔ عطین کی تا کو آپ یا تم کے علاوہ مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عطین کی تا کو تو، آپ یا تم کے علاوہ مؤنث کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے تجری پڑھتے ہیں نا ہم، تاتے اللہ نارو، تجری تاتے اللہ نارو، تو مطلب کیا بنتا ہے؟ بہتی ہیں۔ اب بہتی ہیں تو بہتا نہیں ہے، بہتی ہیں، تو یہ ہم نے مؤنث کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سبق چھوٹا سا ہی تھا، اگلا سبق بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 22A جی، عطین کے ساتھی، عطین پڑھا ہے نا ابھی، اب اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں، جیسے سین، صوفہ، لام زبر اور بیچ میں عطین کا لفظ اور نون مشدد اور لن، ٹھیک ہے؟ سین، صوفہ، لام زبر اور بیچ میں عطین کا کوئی بھی لفظ اور نون مشدد اور لام نون، تو یہ جو ہے نا میننگ کیا ہے ان کے الفاظ کے اور کب استعمال ہوتے ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کیا مطلب ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ سین زبر سا یا صوفہ، عربی میں سون کے لیے سین زبر سا اور صوفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی صورتیں تو ان میں ہے نا کلا سوفا تعلمون، ہے نا، سنلقی، اس طرح کے الفاظ س لگتا ہے جس میں صوفہ لگتا ہے۔ سین اور صوفہ کے معنی کیا ہیں؟ سون یعنی بہت جلد، ان قریب، یقیناً۔ اب سین زیادہ جلدی کے لیے یوز ہوگا کہ صوفہ، یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو بس یہ دیکھ لیں کہ دونوں کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا۔ یہ پریفکس کے طور پر عطین کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے یعلمون ہے نا، تو اس سے آگے ہم نے لگا دیا سیعلمون، بہت جلد وہ جان جائیں گے۔ سوفا یعلمون، ان قریب، یقیناً وہ جان جائیں گے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ سوفا قریب ہے کہ س قریب ہے، سین زبر س قریب ہے، تو دیکھیں کہ س بولنے میں زیادہ دیر لگتی ہے کہ صوفہ، تو ظاہر ہے صوفہ سین واو فا بولیں گے اور سین کے پر زبر جلدی بول دی جائے گی نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ س معنی زیادہ جلدی ہے صوفہ کی نسبت، تو اس کا معنی ہم رکھیں گے ان قریب، ٹھیک ہے، اور س جلد، بہت جلد۔ یہ آپ کو میں نے ایک نشانی بتا دی ہے کہ س جلدی بولا جاتا ہے تو یہ زیادہ جلدی ہے، صوفہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو یہ تھوڑا سا دور ہے۔ س اور صوفہ، س یہ عطین پہ داخل ہوتے ہیں اور عطین کو مستقبل قریب سے مخصوص کر دیتے ہیں، یہ حرف سے زیادہ قربت رکھتا ہے، کم فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صوفہ کی نسبت زیادہ جلدی، اور صوفہ جو ہے نسبتاً زیادہ فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر لام تاکید داخل ہو سکتا ہے، جبکہ س پر لام تاکید داخل نہیں ہوتا۔ مثال کیا ہے؟ سیقولو، اور یہاں پر ہے ولا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا۔ آگے دیکھیں، لام زبر لا کا مطلب یقیناً، بلا شبہ، پڑھا تھا نا آپ نے ضرور۔ اب جب ل کے ساتھ عطین کا ایک ورڈ آئے گا اور آخر میں نون مشدد آ جائے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ضرور، بس ضرور، یا پھر ل کا معنی البتہ ہے نا، تو نون مشدد کے معنی ضرور، البتہ، ضرور، ان دونوں میں سے ایک بات ہم کہیں گے، یہ زور دینے کے لیے۔ البتہ ضرور بضرور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم کہیں گے ضرور بضرور یا البتہ ضرور۔
بات میں بہت زیادہ زور دینے کے لیے ڈبل تاکید استعمال کی جا رہی ہے. جیسے عطین کے ساتھ آتے ہیں نا یہ لام زبر لا اور نون مشدد، تو لن میں سے لام اور نون کو الگ کر کے نون پر زبر اور تشدید لگائیں تو عطین کا ورڈ اور نون مشدد. اس کے معنی کیا بتائیں آپ کو؟ ضرور، بس ضرور یا البتہ ضرور. تو یہ 2 بار ضرور یا البتہ ضرور بات میں زیادہ زور دینے کے لیے، ڈبل تاکید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لنبلونکم، کیا معنی تھے؟ البتہ. اب آخر میں واو کے آگے نون مشدد آ رہا ہے نا، لنبلون، تو نون مشدد آ گیا، تو اس لیے ہم نے البتہ کو نہ لکھا اور صرف معنی لکھ دیے ضرور با ضرور، تو یہ بھی بہترین ہے. اور البتہ ضرور لکھ دیا تو یہ بھی بہترین ہے. البتہ ضرور با ضرور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، کم لگا دیا آخر میں. لنبلون کے آگے ہم نے لگا دیا کم، معنی کیا بنے؟ ضرور با ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، یا البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے، ڈبل تاکید ہے، ایک البتہ کی ایک ضرور کی، اور دوسرے میں ضرور با ضرور. 2 تاکیدیں ہو گئی نا، ڈبل تاکید. تو کیا سمجھ میں آیا کہ لام خالی جگہ، اس میں آئے گا عطین کا ورڈ اور پھر نون مشدد، تو اس خالی جگہ میں عطین کے الفاظ آئیں گے مختلف، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ضرور با ضرور یا البتہ ضرور. کیوں ہوں گے یہ ایسے الفاظ؟ ڈبل تاکید کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. جیسے اذبحو، میں ذبح کرتا ہوں، یہ میننگ ہے نا. تو اگر میں نے لام اور نون کے بیچ میں اذبحو لکھ دیا تو اس خالی جگہ میں عطین کا لفظ لکھیں. ٹھیک ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ، مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس خالی جگہ میں جب عطین کا لفظ آ گیا اذبحو، تو اس کو ہم کہیں گے لَأَذْبَحَنَّ، آگے لگا دیا ہو، میں ضرور بس ضرور اسے ذبح کروں گا. جی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا سمجھا؟ کہ لن میں سے لام اور نون کو الگ کر کے نون پر زبر اور تشدید لگائیں. لام زبر ہوگا، بیچ میں عطین کا خالی جگہ میں عطین کا لفظ آئے گا اور اس کے آگے نون مشدد ہوگے، معنی ہوں گے ضرور بضرور یا پھر البتہ ضرور. اور جب بیچ میں جو لفظ آئے گا نا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ واحد کا لفظ ہے کہ جمع کا لفظ ہے. اب اس کے لیے آپ کو ذرا الرٹ ہونا ہوگا. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نون مشدد سے پہلے والے حرف پر دیکھنا کہ اگر پیش ہے تو یہ جمع ہے، اگر زبر ہے تو یہ واحد ہے. لیکن پھر دوبارہ سے نظریں ڈالیں. ایک اور بات بھی دیکھنی ہے کہ اگر عطین کا لفظ جو ہے وہ نون سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تو نون تو ہے ہی جمع، تو پھر نون مشدد سے پہلے زبر آئے گی. کافی سارے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. ارے یہ تو بہت ہی باریک لکھے ہوئے ہیں، لَنَصَدَّقَنَّ لَنَكُونَنَّ لَتَرَوُنَّ. لیکن آپ کی آسانی کے لیے انہی الفاظ کو الگ الگ 4 6 کی صورت میں آپ کو دکھایا جائے گا. آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سے واحد کون سے جمع ہیں. نون مشدد سے پہلے والی حرکت دیکھ کر غور سے حرکت کو دیکھنا ہے کہ نون مشدد سے پہلے اگر زبر ہے تو دوبارہ سے عطین کے حرف کو دیکھیں کہ کہیں نون سے تو نہیں شروع ہو رہا. نون سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جمع ہے، اور اگر وہ لفظ یا پھر تا سے شروع ہو رہا ہے لیکن نون مشدد سے پہلے زبر ہے تو سمجھ جائیں یا اور تا واحد ہیں، تو یہ واحد کے معنوں میں آئے گا. اگر یا اور تا سے شروع ہو رہا ہے لیکن نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو سمجھ جائیں یہ جمع کا صیغہ ہے. کیسے ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کے رکھیے اور دیکھیے کتنے سارے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. نون مشدد سے پہلے والے حرف پر آنکھیں کھول کر غور کرنا ہے، ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا واحد ہے کون سا جمع. لَتَرَوُنَّ، ل کا مطلب البتہ، اور نون مشدد ہے تو البتہ ضرور یا ضرور بضرور. نون مشدد سے پہلے کیا ہے؟
واو ہے اور واو کے اوپر ہے پیش، مطلب یہ جمع ہے، تو ضرور بضرور تم دیکھو گے، تو دیکھے گا نہیں، تم دیکھو گے۔ اگلا لفظ دیکھیں، وہ مانے اور، لنذیقن، ضرور بضرور نا سے شروع ہو رہا ہے، جو نون ہے جمع ہے، ہم نے تو نہیں بنائی جمع، تو نون مشدد سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، وَلَنُذِيقَنَّ، اور ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے، کسے؟ ہم، انہیں۔ یقولن، یہاں پر بھی دیکھیں لام پر نون مشدد سے پہلے پیش ہے، اور کس سے شروع ہو رہا ہے یہ لفظ؟ یا سے، یہ ہم نے بنایا ہے نا اس کو جمع، تو ہوگا ضرور بضرور وہ کہیں گے، جمع کے لیے نون مشدد سے پہلے لام پر پیش ہے۔ پھر یہ ہے لنتخذن، تو یہ کیا ہوا؟ ضرور بضرور نہ سے شروع ہو رہا ہے یہ عتین کا لفظ، تو وہ تو پہلے سے جمع تھا، اس لیے نون مشدد سے پہلے زبر ہی آئے گی، کیونکہ ہم نے جمع نہیں بنائی، وہ پہلے سے جمع تھی، تو ہم اس کو کہیں گے ضرور بضرور ہم بنائیں گے۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا؟ نون مشدد سے پہلے دیکھنا ہے، اگر پیش ہے تو دیکھو یا سے شروع ہو رہا ہے یا تا سے شروع ہو رہا ہوگا، تو وہ ہم نے بنائی تھی جمع، اس لیے پیش لگے گا۔ تو اب پھر آنکھیں ذرا کھول لیجئے گا کہ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، اگلی سلائیڈ کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے، لنصدقن، ل کے بعد کیا حرف ہے؟ نون، آتین کا نون، تو اس کا مطلب ہے نون مشدد سے پہلے ہمیں زبر ہی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ کاف پہ زبر ہے، ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے۔ پھر ہے لنکونن، ضرور بضرور یہ بھی نا سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی نون مشدد سے پہلے زبر ہوگی، ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے۔ پھر ہے ولا، یا سے شروع ہو رہا ہے، تو اسی لیے نون مشدد سے پہلے دیکھیں کہ میم زبر ہے کہ پیش، یہاں پہ تو میم زبر ہے، اس کا مطلب ہے وہ اکیلے کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، جمع کے لیے نہیں ہو رہا، تو کیا کہیں گے؟ اور ضرور بضرور وہ جان لے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ لا نرجمنکم، یہاں بھی نون سے شروع ہو رہا ہے، تو اسی لیے ضرور بضرور ہم سنگسار کریں گے، کم مانے تمہیں۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ جمع ہے کہ واحد ہے۔ پیش کا مطلب ہوتا ہے اس میں واو چھپا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولیے، اگلی سلائیڈ دیکھیے، لَأَمْلَأَنَّ، لا کے بعد الف سے شروع ہو رہا ہے، الف کیا ہوتا ہے؟ واحد ہے نا، تو اس میں تو نون مشدد سے پہلے زبر ہی ہوگا۔ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بضرور میں بھروں گا۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، لا کے بعد نون ہے، تو یہ ہوگی جمع، لیکن نون مشدد سے پہلے زبر ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے جمع نہیں بنائی، یہ تو پہلے سے جمع تھی۔ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے، کس سے؟ ہم لکھا ہے آگے، ان سے۔ پھر ہے فا مانے پس، لَنُذِيقَنَّ، لَنُذِيقَنَّ، لا کے بعد آ گیا نون، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نون مشدد سے پہلے زبر ہی ملے گی، تو مطلب ہوا پس ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے۔ ولا اضلنہم، اب یہ کیا ہو گیا؟ اور میں، سے شروع ہو رہا ہے نا، اور ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا انہیں۔ اچھا، جب آ جاتا ہے نا مطلب الف عتین کا، تو سمجھ جاؤ یہ تو ہوگا ہی واحد۔ ولا آمرنہم، اور ضرور بضرور میں حکم دوں گا، کنہیں؟ ہم، انہیں۔ ولا امنینہم، اور میں ضرور بضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔
کتنا آسان ہو گیا نا یہ سبق آپ کے لیے. آنکھیں بار بار کھول کے دیکھی ہیں. اب آنکھیں جھپکنی نہیں ہے جب یہ آپ نے کام کرنا ہے, کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے, چوک نہ ہو جائے, اور غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اسی لیے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. تو یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا, تو سوالوں کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں نیا سبق, نئی پیاری پیاری سی سلائیڈز, نئے سوال اور نئی باتیں انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.